السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ وقال تعالی فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد آج کی اس نشست میں، اس فرصت میں جو موضوع سخن میرے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ چاہتا کامیابی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے آپ پوچھیں تو وہ کہے چلو کوئی بات نہیں، مجھے ناکامی بھی مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، لیکن اس کامیابی کا معیار ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ جو کو پیمائی سے محبت کرتا ہے اس کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ K2 سر کر لینا، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لینا، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ جس کو کرکٹ کا شوق ہے وہ کسی فرسٹ کلاس ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا، میری ساری جد و جہد، ساری کوشش اور کاوش کامیاب ہو گئی۔ جو تعلیم سے دلچسپی رکھتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، جو اس نے ڈگری اپنے ذہن میں تصور بٹھایا ہوا ہے اس کو وہ ڈگری مل جائے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی مرضی کی اچھی تنخواہ والی، اچھی آسائشات والی نوکری مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی، جتنے شعبے ہیں اتنے خیالات ہیں، اتنے تصورات ہیں، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے کہ میں کامیاب کیسے ہوتا ہوں اور کون کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ذوق اور اپنا اپنا ایک انداز ہے۔ کبھی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے میرا وہ مقصد کیا ہے، اور میرے بھیجنے والے کی نظر میں میری کامیابی کس کو کہتے ہیں، کامیابی کیا ہے۔ ہم دنیا کے رہنے والے، دنیا میں بسنے والے، ہماری محبت دنیا کی محبت ہوتی ہے اور ہماری سوچ دنیا کے دائرے سے آگے نکلتی نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ تھے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ بئر معونہ کے واقعے میں یہ اپنے اس قبیلے کی طرف گئے جس قبیلے نے ان کو بلایا تھا۔ ان کا ایک ساتھی ساتھ تھے، ان سے کہنے لگے کہ تم ادھر رکو، میں جاؤں گا وہاں پہ، جا کے پہلے میں بات کروں گا، گفتگو کروں گا، اگر تو کوئی کامیابی ملی تو تم لوگ بھی آ جانا، اگر کوئی خدا نہ خاصا نقصان ہوا تو میری ذات کا ہی ہوگا نا۔
یہ گئے تو انہوں نے بڑے منافقانہ انداز میں آؤ بھگت کی، پاس بٹھایا، پھر ان کو کھڑا کیا کہ تم آپ گفتگو کریں۔ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس قبیلے کے سردار نے پیچھے سے اپنے کسی ساتھی کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے کمر پہ زور سے نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کو لگا، یہ گر گئے اور جان نکلنے لگی تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوچ ہے نا اپنی اپنی۔ ہم اللہ کے راستے میں 4 پیسے دیتے ہیں تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ یار یہ ضائع ہی ہو گئے ہیں، مولویوں نے کی کرنے، کھائی جانا نہ کیڑا کو کام ہے، یہ منگتے ہی رہندے نے۔ ہم 2 روپے دے کے 100 روپیہ دے کے اس پر وہ نہیں ہوتے، وہ جان دے کے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ معیار ہے نا اپنا اپنا، سوچ ہے اپنی اپنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے۔ یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت مجھے، ہمیں سب کو ہی ہونا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے، ہمارا نوجوان، ہمارا طالب علم، ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا، ہمارا نوجوان، ہمارا جوان، کسی کو بھی اپنی زندگی کے مقصد کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ میں کبھی حیران ہوتا ہوں، میں پہلے بھی کئی بار آپ کو یہ سنا چکا، اکبر الہ آبادی نے آج سے 80-85 سال پہلے، 90 سال پہلے ایک بات کہی تھی، ہندوستان کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے ہمارا رونا روتے ہوئے کہا تھا، کیا کہیں صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ 80-90 سال پہلے اس نے یہ تصویر کھینچی تھی ہمارے معاشرے کی، ہمارے حالات کی، ہمارے نوجوان کی۔ اس قدر بے مقصد زندگی ہے ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم نے آگے کہاں جانا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم اپنی سمجھ میں ایک ٹارگٹ بناتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، تو ہم وہ کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے یار، اس نے کمال ہو گیا، بڑی بھرپور زندگی گزاری، ہم یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت صرف نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، حج کا نام ہے۔ اللہ کے بندو، عبادت کا معنی ہے اللہ کی اطاعت۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھ لو، اللہ نے کہا نہ پڑھو تو اس وقت نہ پڑھنا عبادت ہے۔ بھائی عید کی نماز ہے نا، اس سے پہلے جو سنتیں پڑھے، نفل پڑھے جا کے، اب نفل تو عبادت ہے نا، لیکن عید کی نماز سے پہلے نفل نہ پڑھنا عبادت ہے۔ اور نماز کا جب حکم ہو جائے، وقت آ جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت آ جائے تو نماز پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ہوا فلاں کام کرنا ہے تو وہ کرنا عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے فلاں کام نہیں کرنا تو وہ نہ کرنا عبادت ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں بتایا کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی نکیل کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، اور وہ جہاں چاہے اس کو بٹھائے، جہاں چاہے کھڑا کرے، جہاں چاہے چلائے، جہاں چاہے بٹھائے، اور وہ مجبور ہو اس کی بات ماننے پہ اور وہ اس کی اطاعت کرے، یہ مسلم ہوتا ہے۔ ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم کتنے مسلم ہیں۔ اللہ ہمیں ایک حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں ایک حکم دیتے ہیں، واضح طور پہ ہمیں حکم ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میری بیوی نہیں مانتی، ہم کہتے ہیں نہیں میری ماں نہیں مانتی، ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے ایک دوست میرا کلاس فیلو تھا، میں نے اسے کہا یار تم داڑھی رکھ لو، ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہو، داڑھی آ گئی ہے،
کہتا میں اپنی امی سے، میرا دل چاہتا ہے لیکن امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ 2-4 دن بعد ملاقات ہوئی تو کہتا ہے میری امی کہتی تیرے خاندان میں کسی نے نہیں رکھی، تو کیوں رکھ رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ سچا، بالکل سچا واقعہ، خود میرے ساتھ، میں ذاتی طور پہ بیان کر رہا ہوں، میرے ساتھ مجھے یہ پتا چلا، میرے دوست نے کہا کہ میری امی نے کہا ہے کہ تو تیرے دبے نے نہیں رکھی، تیرے دادے نے نہیں رکھی، تو کیوں رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھنی، تو لہذا میں نہیں رکھوں گا۔ ہم مسلمان ہیں، معیار کامیابی کا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، دنیا کی آسائشات، سامان تعیشات، دنیا کا کھانا پینا، اچھا لباس، اچھی رہائش، اچھی خوراک، ہم جس کو یہ مل گئی کامیاب ہو گئے، ہم بڑے کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں نا زمانے کی کسی بھی چیز کی تو اللہ پاک بطور گواہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پورا زمانہ، پوری دنیا، پوری تاریخ انسانیت اس بات پر گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہمیشہ ہی خسارے کا شکار رہا ہے۔ انسان نے جب سودا کیا خسارے کا ہی کیا، انسان نے جب اپنی رائے کے مطابق کام کیا نقصان ہی اٹھایا، انسان نے جب اللہ کو چھوڑا ہے، وحی کو چھوڑا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہے، رسول کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے میں۔ اب اللہ تو ہم سب کو کہتے ہیں خسارے میں ہو تم، اور ہم کہتے ہیں ہمیں 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ملنے لگ گئی ہے لہذا ہم کامیاب ہیں، ہمیں کوٹھی مل گئی ہے ہم کامیاب ہیں، ہمیں کار مل گئی ہے ہم کامیاب ہیں، ہمیں فلاں شے مل گئی ہے ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، ہم اس کو کامیابی کا رونا روتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ آج ہم سوچیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے سوچیں، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں شعوری طور پہ، ایک ہوتا ہے اللہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ظاہر ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، جہنم میں نہیں جانا، جنت میں جانا ہے، یہ لاشعوری باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ شعوری طور پہ ہم نے اپنے دماغ کو حاضر کر کے اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کے، مجھے بتائیے، جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، ہمارے نوجوان طبقہ، ہمارے بزرگ بھی، ہم سارے ہی، ہم اس جہنم سے بچنے کی ہم نے کتنی کاوش کی ہے؟ اور جہنم پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی اس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، اور 70,000 میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے سنبھالا، پکڑا ہوا ہوگا۔ 1,49 کروڑ فرشتے بنتے ہیں جنہوں نے یہ جہنم کو پکڑا ہوگا، اور جہنم ان کے ہاتھوں سے چھوٹتی ہوئی جا رہی ہوگی، جہنم پھر بھی قابو نہیں آئی ہوگی، اس کے چیخنے کی آواز 500 سال دور بیٹھا ہوا بندہ مسافت کا وہ بھی سنے گا اس کے چیخنے کی آواز۔ یہ جہنم ہمارے سر پہ کھڑی ہے، ہماری گھات میں بیٹھی ہے، ہر باغی تاغی سرکش کو اپنے اس میں سے گردن نکلے گی، اس پہ اپنے منہ میں اونچک کے اپنے اندر پھینک لے گی۔ ہمیں کبھی احساس ہوا اس کا؟ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کہ اچانک جناب جبریل آئے، ایسے وقت میں آئے جس وقت میں عموماً نہیں آیا کرتے تھے، عموماً نہیں آیا کرتے تھے، اس وقت آئے، رنگ اڑا ہوا، پریشان، جسم پہ کپ کپی سی ہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، فرمایا جبریل خیریت؟ آپ ایک تو اس وقت آئے ہیں جس وقت آتے نہیں ہیں، اور آئے بھی آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، خیریت ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر جہنم دیکھ کے آیا ہوں، ڈر لگ رہا ہے۔ کس کو؟ سید الملائکہ کو، جس کو امین کہا گیا، جو اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں پر لے کے آتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔
جب ہوئے گی ویکھی جائے گی پھر تو اور بھی تو بڑے ہوں گے نا۔ حضرات سوچئے ذرا، فکر دیکھیے کیا پیارے پیغمبر بھی ایک بار لرز گئے، پوچھا کیا دیکھ کے آئے، ذرا کیفیت تو بیان کرو جہنم کی۔ جناب جبریل نے بیان فرمایا میں نے دیکھا 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو دہکایا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر آج وہ کالے سیاہ رنگ کی آگ ہے، اور اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک مقام پہ فرمایا اس میں سے ایک سوئی کا نکا جو ہوتا ہے نا، اس کو سوراخ اگر جہنم میں زمین کی طرف کر دیا جائے نا تو دنیا سب ختم ہو جائے گی، یہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہوگا، ہر شے جل کے راکھ ہو جائے گی، وہ جہنم ہے۔ حضرات اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کبھی کسی وقت، یقیناً آپ کو یاد ہوگا، میرا اس نے ذہن نے کہا تو ہوگا، میں تو تذکیر کے لیے بات کر رہا ہوں نا، کبھی ہم نے کہا اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ وہ جہنم کی آگ جس کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اے بندہ مومن، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا تیری آنکھ کا ایک آنسو اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کتنا آپ نے آنسو بہائے اس جہنم سے بچنے کے لیے۔ کامیابی سوچتے ہیں نا، کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں حضرات۔ ہم سوچیں ذرا، ہم نے اپنے آپ کو، یہ جو وجود ہمارا ہے 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 4 فٹ کا، کیا یہ وجود جہنم کی آگ برداشت کر سکتا؟ ہم سے تو یہ سورج کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، تپش نہیں برداشت ہوتی۔ ہم کسی فرنس پہ چلے جائیں تو وہاں سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، بھٹی پہ نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں چھاؤں۔ کبھی اس دن کا بھی سوچا جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور جسم پہ کپڑا نام کی کوئی دھجی تک نہیں ہوگی، مادر ذات برہنہ حشر کی طرف پھیلائے جائیں گے، پھینکے جائیں گے۔ اس وقت کا کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے اس دن بھی کامیاب ہونا؟ میرے نوجوان دوستو، بھائیو، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، یقیناً آپ اپنی زندگی کا بہت وقت لگاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے اس وجود کو جہنم سے بچانے کا بھی سوچا کریں۔ کبھی اپنے اس وجود کو، اپنے اس چہرے کو، اپنے ان ہاتھوں کو جن سے چولہے کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اس سے 70 گنا زیادہ بڑی آگ برداشت ہو جائے گی۔ یہ آگ کئی جگہ پہ کمپریسڈ ہو کے ہمارے پاس آتی ہے، وہ روٹی پکاتی ہے ہماری۔ گرم توے کے اوپر کبھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنی انگلی رکھ سکتے ہیں؟ یہ انگلی برداشت نہیں ہوتی، سارے وجود کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ کبھی فکر لائق ہوا میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ نے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، گناہ ان سے سرزد ہی نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو پاک کر رکھا ہے، کوئی ان کی ذات کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ سے رو رو کہتے ہیں یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ کسی کھاتے میں ہیں ہم؟ نہ ہمارا ایمان ان جیسا، نہ ہمارا عمل ان جیسا، نہ ہماری سوچ ان جیسی، نہ ہماری فکر ان جیسی۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دنیا میں جہنم سے بچنا بہت آسان ہے۔ 2 آنسو بہاؤ رب کے پاس بیٹھ کے اکیلے، دل ڈر جائے، خوف زدہ ہو جاؤ، اللہ سے کہو یا اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وہ تھا نا بنی اسرائیل میں ایک بندہ، اس نے اپنے بچوں کو بلا کر اس نے کہا دیکھو میری موت کا وقت آ رہا ہے، عمل مجھے پتہ ہے میری کرتوتیں صحیح نہیں ہیں، اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دینا، تم ایسا کرو کہ مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، میری آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا تیز آندھیوں میں، اور آدھی راکھ طوفانی موجیں جو ہیں دریا کی، سمندر کی، ان میں بہا دینا۔ بابا کیوں؟
کہا اس لیے کہ نہ میری راکھ اکٹھی ہوگی، نہ اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، نہ مجھ سے سوال ہوگا۔ بھول گیا وہ کہ یہ راکھ بھی اللہ کی ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ فضا بھی اللہ کی ہے، یہ سمندر بھی اللہ کا ہے، یہ لہریں بھی اللہ کی ہیں۔ بچوں نے عمل کیا، اللہ نے حکم دیا، سمندر کو حکم دیا میرے بندے کی راکھ اکٹھی کر دو، ہواؤں کو حکم دیا میری امانت اکٹھی کر دو، بندہ رب اللہ نے پھر کھڑا کر لیا۔ اللہ نے پوچھا بتا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ ڈر گیا تھا تیرے سامنے کھڑا ہونے سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک بھی نہیں 2 جنتیں۔ حضرات کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو تو صحیح، قیامت کے دن کھڑا ہونے سے بہتر ہے دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنی جبین نیاز کو اس بے نیاز کے قدموں میں بچھا دیں، اپنے دست طلب کو اس داتا کے سامنے پھیلا دیں اور اللہ سے کہہ دیں یا اللہ پاپی ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، اعمال پلے نہیں ہیں، میں جہنم کے اہل ہوں، جہنم جانے کے قابل ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بچا لے جہنم سے، اللہ مجھے کامیاب کر دے، اپنی نظروں میں کامیاب کر دے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے اللہ کے قدموں میں سر رکھا کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس قبر کی سختی کو یاد کیا کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے حشر کو یاد کیا کرے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کیا کرے، پھر اللہ سے کہا کرے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اور میں اکثر ایک بات سناتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے، بات ختم کروں۔ ایک بندہ ہے نا، بندہ بوڑھا ہو گیا، یہ 80 سال 90 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ آج صورت یہ ہے کہ اس نے نہیں گناہ چھوڑے، گناہوں نے اس کو چھوڑ دیا، گناہوں نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں کر سکتا، جسم پہ راشہ طاری ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، سنا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، گھر والوں نے چارپائی پہ لٹا دیا، یہ چارپائی پہ پڑا ہے۔ اللہ سے دعا کریں جن کے گھروں میں بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو شفائیں دے دے۔ یہ چارپائی پہ پڑا ہے، رو رہا ہے، بے بس ہو گیا، کچھ پلے نہیں ہے۔ ایک دن یہ چارپائی پہ پڑا نے اس کی توجہ آسمان کی طرف ہوئی، اس کو اللہ یاد آیا، دل میں احساس پیدا ہوا اللہ زندگی کی قیمتی 90 سال 80 سال 70 سال 50 سال برباد کر دی ہیں، تیرا کچھ نہیں کیا تیرے لیے، اللہ اب تیرے پاس آنا ہے، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ احساس ہوا، آنکھوں ہی آنکھوں میں رب سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں تجھ سے معافی مانگوں، لیکن اب میں کر کچھ نہیں سکتا، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے اس قابل کر لے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے، تیری توبہ کا انداز مجھے اتنا پسند آیا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اب یہ کہتا ہے یا اللہ معاف تو نے کر دیا، گناہ میرے معاف ہو گئے، نیکی تو پھر میرے پلے کوئی نہیں ہے، میں تیرے پاس کیا لے کے آؤں گا، میں تیرے پاس آنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ میرے رب نے ایک بڑی بات کہی ہے قرآن میں، خدا کی قسم بڑے حوصلے، میرا رب بڑا حوصلے والا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر اعلان کر دو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ مرنے سے پہلے مایوس نہیں ہوا، اللہ کا دروازہ کٹکھٹایا، اللہ نے فرمایا جا معاف کیا، اس نے کہا یا اللہ پلے کچھ نہیں ہے، فرمایا تیرے آنسو مجھے اتنے پسند آیا، تیری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، نیک عمل کی، اپنی زندگی اللہ سے وفا میں لگا دی، پھر بے وفائیاں چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے میں نے زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ حضرات آج موقع ہے، آج موقع ہے ہمارے پاس۔ کامیابی کا معیار کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
4 قسم کے بندے وہ خسارے کا شکار نہیں ہیں، باقی ساری انسانیت خسارے کا شکار۔ ان 4 میں سے ایک وہ ہے جو ایمان والا ہے، ایمان لے آیا۔ ایمان کیسا؟ جیسا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک ایمان کا دعویٰ ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں مومن ہے، میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، جو میرے خاندان کی رواج کے خلاف ہے، میری فیملی کی روایات کے خلاف ہے، میرے محلے کے عقائد کے خلاف ہے، جو جناب میرے قبیلے کی، میری برادری کی رسومات کے خلاف ہے، وہ چاہے اللہ کا قرآن میں حکم ہے ہم نہیں مانتے وہ، اور جو ہماری مرضی کے مطابق ہے وہ چاہے نہیں بھی، ہم اس کو بھی دین بنا کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان والا کامیاب ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، خالی ایمان کا دعویٰ کام نہیں کرتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو لازم۔ عمل صالح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، لوگوں کو ہم سے ملنا ہے، حلال کمانا ہے، محنت کرنا ہے، یہ سارے معاملات یہ اعمال صالح ہیں۔ پھر فرمایا خود ہی نہیں کرنا، یہ ایمان اور عمل صالح اپنی ذات تک نہیں رکھنا، لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ یہ کام کرو۔ تواصوا بالحق، لوگوں کو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تواصوا بالحق پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس راستے میں پھر یہ نہ سمجھنا یہ پھولوں کی سیج ہے، تواصوا بالحق کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی گالی بھی دے گا، کوئی مندہ بھی بولے گا۔ لوگوں کبھی سوچا کریں، امر بالمعروف کے لیے کائنات کے امام اگر اپنے ذات پہ گالیاں برداشت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تو کہا کرتا ہوں جس نے محمد کے لیے بے عزت نہیں نہ ہونا سیکھا اس کی کوئی عزت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ عزت اسی کی ہے جو محمد کے لیے بے عزت ہوتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بلال حبشی ہوتے رہے، جیسے صہیب رومی ہوتے رہے، جیسے ابوبکر صدیق ہوتے رہے، جیسے عمر فاروق ہوتے رہے، عثمان غنی، علی حیدر ہوتے رہے، دیگر صحابہ کرام اللہ کے رسول کی عزت کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ لوگوں یہ تواصوا بالحق کے بعد جو مشکلات آتی ہیں، دوسرا مرحلہ تواصوا بالصبر کا ہے، مشکل آئے تو حوصلہ بھی دینا ہے۔ کامیابی کی 4 معیار اللہ نے بیان کیے، ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، اور دوسرے مقام پہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کا وقت میں مزید نہیں لینا چاہتا۔ آج رات کو بستر پہ لیٹ کے اپنی کتاب زندگی کے اوراق کھولیے گا اور اپنا محاسبہ کیجئے گا، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کیجئے گا اور اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے سوچئے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اللہ کی عزت و عظمت، جلالت اور رعب، کیا اس کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پلے کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر کے جان چھڑوا سکے؟ اگر ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو آج سے عزم کریں، رب کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا کے کہیں یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری رضا کا کوئی عمل کر سکوں۔ اللہ ہمیں کامیاب بنائے دنیا اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، اللہ زندگی ساری گناہوں میں گزر گئی، مالک آج تیرے سامنے حاضر ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے۔ اللہ ہمیں ناکام لوگوں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمارا شمار ان میں فرما جن کو تو کامیاب شمار کرتا ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمارے جملہ اہل خانہ میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہمارے دوست و احباب میں سے اللہ کسی کو بھی ناکام نہ بنا، اللہ ہم سب کو کامیاب بنا، اللہ ہم سب کو کامیاب فرما، اللہ ہم سب کو کامیاب فرما۔ اللہ تیری جہنم بہت سخت ہے مالک، اللہ تیری جہنم بہت سخت ہے مولا، تیرے غضب کا نشان ہے یا اللہ۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔
اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو بندہ 3 بار جہنم سے پناہ مانگے نا، جہنم خود اللہ سے دعا کرتی ہے اس کو مجھ سے دور لے جا۔ اللہ تیرے بندے تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ دے دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ دے دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ دے دے۔ اللہ تیری جنت کے سائل ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں، اللہ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ شرم آتی ہے میرے مالک تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، مگر تیری رحمت کا سہارا ہے۔ تو خود ہی تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو خود ہی تو کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اللہ ہم تیرے کہنے پہ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں جنت کا داخلہ دے دے، اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ یہ کرونا نام کی بیماری نے ہماری زندگیاں مفلوج کر دی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس بیماری کو ہم سے دور لے جا۔ اللہ ہم آزاد ہو کے بھی قیدی ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمیں اس قید سے رہائیاں دے دے، اللہ ہمیں اس قید سے رہائیاں دے دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں یا اسپتالوں میں جتنے بیمار پڑے ہیں مالک شفا دے دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ میں سے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اللہ جو فوت ہو گئے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ ہماری آج کی مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو ریاکاری سے پاک فرما۔ یا اللہ پاک ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری فکر نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔